شکنیان زندہ باد، ہر دم ہر قدم کے شازلیان زندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں شجاعت علی شاہ، آپ لوگوں کا میزبان۔ ایک نیا سوال لے کر خدمت میں حاضر ہوا ہوں حضرت کے، اور آپ لوگوں کے لیے سوال کرنا چاہوں گا کیونکہ ایک سوال آیا پبلک سے ہی، اور یہ ہے رمضان کے حوالے سے۔ چلتے ہیں حضرت کے پاس بنا ٹائم ضائع کیے ہوئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت ایک سوال ہے مگر گستاخی معاف، بس یہ اس میں ذرا یہ کہ اشکالات ہوتے ہیں، لوگ پوچھتے رہتے ہیں کہ عموماً کہ یار جنات کے حوالے سے بھی ہے اور رمضان کے حوالے سے بھی ہے۔ تو سوال حضرت یہ ہے کہ جیسے کہ سنا جاتا ہے، بچوں کو بھی پتہ ہے، اور کہ جب رمضان آتے ہیں تو شیطان قید ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، شیطان قید ہو گیا تو پھر یہ جو جنات گھوم رہے ہوتے ہیں جو عوام کو پریشان بھی کر رہے ہوتے ہیں، پھر یہ جو انسان کو وسوسوں کا آنا اور جو اس کے اندر کا جو ہوتا ہے، یہ نفس اور شیطان یہ دونوں الگ ہیں، یا یہ نفس وہ جگہ ہے جہاں شیطان اپنے پورے سال کا زہر بھر کے چلا جاتا ہے، پھر وہ رمضان میں جو انسان کو وسواس آتے ہیں یا جو شیاطینی خیالات آتے ہیں، کیا وہ اس پیمانے میں جو شیطان کا زہر ہوتا ہے نفس میں، یا وہ کام کر رہا ہوتا ہے، یا یہ نفس ڈیفرنٹ ہے اور شیطان ڈیفرنٹ ہے؟ اگر یہ دونوں ڈیفرنٹ ہے تو اس کے بیچ میں یہ جو انسان بیچارہ پسا ہوا ہے تو اس کے لیے کیا حکم ہے، یہ آپ ذرا فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت اچھا سوال کیا آپ نے کہ رمضان میں جب شیطان کو، ابلیس کو باندھ دیا جاتا ہے تو پھر یہ سب سے بڑا مسئلہ یہ کہ وسوسے کیوں آتے ہیں اور لوگوں پہ جنات کیوں آتے ہیں۔ تو آپ کو میں پہلے بھی فرق بیان کر چکا ہوں کہ شیاطین الگ ہے، جنات الگ ہے، ٹھیک ہے، یہ فرق تو ہم آپ کو بیان کر چکے ہیں، ٹھیک، صحیح۔ اب شیاطین میں جو بڑے شیاطین ہے ان کو قید کر دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور جنات کو قید نہیں کیا جاتا ہے، کیونکہ وہ شیاطین تو ہے نہیں، وہ تو جنات ہے، ٹھیک، شیاطین صفت جنات تو موجود ہوتے ہیں۔ قرآن میں بھی اللہ رب العزت نے وسوسوں کے بارے میں فرمایا، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ خناس کو الگ بیان کیا، ٹھیک ہے، جنات کو الگ بیان کیا، انسان کو الگ بیان کیا، کہ تینوں وسوسے دیتے ہیں، صرف ایک چیز وسوسہ نہیں دیتا ہے، کیا نہیں دیتا ہے کہ ہم نے بس ایک ہی پکڑ لیا کہ شیطان وسوسے ڈالتا ہے، شیطان وسوسے ڈالتا ہے، شیطان سے نہیں ڈالتا ہے۔ وسوسہ انسان کے نفس کے اندر ایک اللہ رب العزت نے یہ چیز پیدا کی ہے کہ انسان کو چیز ڈالی جاتی ہے، کیا ڈالی جاتی ہے؟ نفس کے اندر۔ یہ انسان کے اپنے نفس کے اندر بھی من الجنۃ والناس، ناس انسان کے اپنے نفس کے اندر بھی شرارت ہوتی ہے، وہ بھی وسوسے بنا دیتا ہے، ٹھیک ہے، اس سے بھی انسان اپنے گناہوں کی طرف اور بیماریوں کی طرف اور ان چیزوں کی طرف جاتے ہیں، اور جنات بھی اس کو کیا ڈالتے ہیں؟ وسوسے ڈالتے ہیں۔ شیطان پکڑا جاتے ہیں، جنات تو نہیں پکڑے جاتے، وہ تو آتے ہیں۔ اچھا، شیطان میں بھی جو پکڑے جاتے ہیں تو جو بڑے ابلیس چھوٹے ہوتے ہیں، غریبی والے ان کو کوئی کاتے میں نہیں لاتے، وہ غریبی والے آتے ہیں، وہ غریبی جو ہے نا آزاد ہے، وہ آزاد ہے، جو ابلیس ہے وہ پکڑا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ باقی یہ ہے کہ ہم خود انسان جب پورے سال جو ہے نا غلط کاموں میں لگا رہتا ہے تو ایک مہینے میں وہ کوشش کرتا ہے، کیا کرتا ہے، لیکن اس کے نفس کے اندر وہ شرارتیں تو موجود ہوتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں شیطان ہمارا دشمن ہے، شیطان سے بڑا دشمن نفس ہے ہمارا۔ اچھا، یہ دونوں الگ ہے، شیطان کا حصہ شیطان نہیں ہے، الگ انسان ہے، کا اپنا نفس الگ ہے، نفس انسان کا اپنا جو ہے نا وہ ہے جو انسان کے اندر لگا ہوا ہے پورے سال۔ ورنہ قیامت کے دن انسان جب سوال یہ کرے گا، یا اللہ ہمارے ساتھ تو ہمیں تو شیطان نے بہکایا ہے، کیا بہکایا ہے؟ شیطان نے بہکا ہے، ٹھیک ہے۔ جب تو یہ گناہ ہم نے کیسے، یہ گناہ کہ ہم پھر ہمارے پیچھے کیوں لکھا گیا ہے؟ اس میں تو انسان پھر مکلف ہی نہیں رہا، کیا نہیں رہا؟ مکلف ہی نہیں رہا، مکلف ہی نہیں رہا نا۔ تو بات یہ ہے کہ اس کی اپنے نفس کی شرارت ہے۔ کس کی شرارت ہے؟ نفس کی۔ یہ اس کا نفس شیطان اگر وسوسہ ڈال دے تو وسوسے کی طرف توجہ کیوں دے رہا ہے؟ نہیں دے، یہ انسان کے اختیار میں ہے، یہ اختیار میں نہ دے، اس کو نہ دے، بس اٹھائے ختم کرے۔ اگر آپ کو گناہ کا وسوسہ ڈالتے ہیں نہ دے، ٹھیک۔ جیسے نفسیاتی لوگ بن جاتے ہیں، اس کے نفس کے اندر وسوسے آنا شروع ہو جاتے ہیں نا، ایک وسوسہ، دوسرا وسوسہ، ایک وسوسہ، وہ کہتا ہے کہ مجھے جنات و شیاطین، وہ اس کے نفس کا بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے، کیا پیدا ہو جاتا ہے؟ بگاڑ پیدا ہو جاتا نفسیاتی، جس کے نفس پر آفات آنا شروع ہو جاتی ہیں، ہے۔ اچھا، بڑی پیاری بات بتا۔ اس کے نفس پر آفات آنا شروع ہو جاتی ہے، اس کا نفس بگڑ جاتا ہے۔ تو ایک دوسری بات یہ ہے کہ انسان جب پیدا ہوتا ہے اس کے ساتھ ایک فرشتہ اور ایک شیطان پیدا ہوتا ہے، حدیث میں آتا ہے
صحیح. وہ والا شیطان بھی تو قید نہیں ہوتا ہے. اچھا وہ بھی ہے آزاد ہے, وہ بھی تو آزاد ہے. ابلیس جی نہ قید میں ڈالا جاتا ہے, تو جو اس کے ساتھ لگا ہوا ہے وہ تو 24 گھنٹے ہے. بڑی مشکل میں انسان ہے. تو انسان مشکل میں نہیں ہے کیونکہ اس کا فرشتہ بھی ہے. ہاں یہ تو ہے نا, فرشتہ تو اس کو گائیڈنس دے رہا ہوتا, اچھی تو بات اب کی وہ ترغیب خود دے رہا جو ہے ہوتا. نا اس شیطان کی طرف جاتا ہے, تو یہ اس کی غلطی ہے. ٹھیک ہے, جی. تو یہ چیز سمجھ لو کہ بڑے شیاطین رمضان میں پکڑے جو جاتے لیڈر ہے ان کے بڑے, جو لیڈر ہے, ہاں. جو اس کے نیچے جو کام کرنے, جنات نہیں پکڑے جاتے. آپ کے ساتھ بھی شیطان پیدا ہوا ہے, حدیث میں آتا ہے, وہ تو بھی نہیں پکڑا جاتا ہے, وہ بھی آپ کے ساتھ ہوتا ہے. تو یہ ہوتے ہیں, وہ آپ کو وسوسے ڈالتے, تو آپ اس کے وسوسے پہ توجہ کیوں دیتے ہو؟ نہیں تو صحیح. آپ وہ مولوی بیٹے, علماء بیٹے, صلحاء بیٹے ہیں, وہ بیٹے آپ کے ساتھ فرشتہ ہے, وہ بھی تو آپ کو سیدھے راہ, آپ کو وہ چیزیں نظر نہیں آتی. بس یہی چیزیں نظر آتی کہ شیطان وسوسے ڈالتے. شیطان بولے گا تیرے کو میں نے ہاتھ سے پکڑا تھا. ہاں تیرے کو میں نے ہاتھ سے پکڑ کے لے کے گیا تھا. وہ مولوی تو تجھے ہاتھ سے پکڑ رہا تھا بیچارہ, تبلیغی تو تجھے ہاتھ سے پکڑ رہا تھا, تو جا نہیں رہا تھا. ہاں لیکن یہ ہے کہ جب بڑے شیاطین پکڑے جاتے ہیں تو انسان, آپ نے دیکھا کہ نماز ان چیزوں کی طرف تھوڑا سا دھیان زیادہ ہو جاتا ہے. باقی جس کے نفس کے اندر خود شرارت ہے تو وہ خود ہے نفس امارہ, نفس مطمئنہ, نفس لوامہ. نفس امارہ ہوتے, وہ ہمیشہ اس کو ڈنگ دیتے ہیں. کیا دیتے ہیں؟ ہمیشہ اس کو گناہوں کی طرف مائل کرتے ہیں. نفس امارہ. ٹھیک ہے. تو اپنے نفس کو سیدھا کرو. کس کو سیدھا کرو؟ اپنے نفس کو. اس کی طرف جو بزرگوں نے کہا ہے کہ بھائی اپنے نفس کو سیدھا کرو, تمہارا نفس سیدھا ہو جائے گا, بس تم ٹھیک ٹھاک ہو جاؤ گے. پھر کوئی بھی چاہے قید ہو یا نہ ہو, پھر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. چاہے شیطان قید ہو یا نہ ہو, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. آپ خود ٹھیک ہو جاؤ انشاءاللہ. آپ کیا ہو جاؤ, اپنے نفس کو امارہ سے نبوت, آپ سسٹم کی طرف آ جاؤ گے. آپ کو اس سے کوئی بھی فرق نہیں پڑے گا. بس یہ کہ آپ کو قید ہونے سے تھوڑا سا بینیفٹ مل جاتا ہے. کیا مل جاتا ہے؟ باقی یہ کہ نفس کو بناؤ تو ہر سال رمضان ہے. اپنے نفس کو باندھو. شیطان کو تو ویسے بھی اللہ باندھ دیتا ہے, نفس کو باندھو. کس کو باندھو؟ نفس کو. ہم نے نفس کو نہیں باندھا. تو نفس الگ چیز ہے, شیطان الگ چیز. نفس انسان کے اپنے اندر اللہ نے یہ ایک چیز پیدا کی جو انسان کے اندر ہے. ٹھیک ہے. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. اللہ نے فرمایا کہ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. میں نے تقوی کا مادہ بھی رکھا ہے, فجور کا مادہ. یہ جو فجور کا مادہ, یہ نفس کیا ہوتا ہے؟ یہ نفس کے اندر فجور اور تقوی دونوں رکھا گیا, ایک نہیں رکھا گیا. اب ہمارے کو اختیار ہے. مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ. اللہ نے بھی کہا وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ. جو گناہ ہے وہ تیرے نفس کی, وہ اللہ کی طرف نہیں ہے. کیا ہے؟ اپنے نفس کی طرف. ٹھیک ہے, بس اللہ کو معاف فرمائے. اور رمضان تو رمضان کی آمد ہے, یہ سوال اس لیے کیا گیا کہ آپ سے سوال کر رمضان کی آمد ہے. سب لوگ رمضان کے اندر سب سے زیادہ قرآن کی تلاوت کریں. ٹھیک ہے. سب سے زیادہ ویسے بھی قرآن کی تلاوت لازمی کرے, لیکن رمضانوں میں تو ویسے بھی زیادہ ہو جاتا ہے. اور تراویح بھی آپ کو پتہ ہے, رمضان میں تراویح میں بھی قرآن ہوتا ہے. تو قرآن کی تلاوت لازمی پکڑے, اور اسی سے پھر یہ ارادہ کرے کہ میں رمضان میں قرآن کی تلاوت ہمیشہ اللہ اس کو برقرار رکھے. ٹھیک ہے. دوسرا جو ہے درود شریف زیادہ پڑھے, اور تیسرا کلمہ زیادہ پڑھا کرے, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہ بھی پڑھے, اور درود شریف زیادہ پڑھے, قرآن کی تلاوت زیادہ سے زیادہ. باقی تو ویسے بھی جب پیٹ خالی ہوگا تو بندہ کیا گناہ کرے گا انشاءاللہ. ہاں بالکل. وہ تو انسان اٹھ ہی نہیں سکتا ہے. اور کوئی چیزوں کی زیادہ وہ رکھے, قرآن کی تلاوت. چلے اچھا ہوا حضرت یہ سوال بھی کیا, حضرت نے آپ لوگوں کو بتا بھی دیا کہ قرآن کی زیادہ تلاوت کرے, کثرت سے درود اور کثرت سے کلمہ. انشاءاللہ ہمارے رمضان میں درس قرآن بھی شروع ہوگا انشاءاللہ. وہ پروگرام بھی انشاءاللہ آپ کو دکھائیں گے. اس میں آپ سب لوگ قرآن کے درس قرآن کی طرف توجہ بھی دیں, اور باقی جو بھی عملیات ہے, آپ کے مسائل ہے, اور جو بھی مسئلے انشاءاللہ وقتاً فوقتاً آپ کے سامنے, بڑے حضرت بھی آتے رہیں گے, ہم بھی آتے رہیں گے, اور سارا انشاءاللہ وہ سلسلہ بھی ابھی انشاءاللہ کنٹینیو ہو جائے گا. جیسے اللہ ہمیں اس توفیق دے, جو ہم نے پڑھا سنایا, اللہ اس کو اپنے بارگاہ میں قبول فرمائے, اور اس کا فائدہ ہمیں بھی دے اور تمام لوگوں کو دے. آخر دعوانا الحمدللہ. چلے مجھے میری ٹیم کو حضرت کو دے اجازت. یہ پروگرام اس میں سوالات میں علم بھی تھا, آپ لوگوں کو بتایا گیا. تو اگلے پروگرام میں اگلے سوالات کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنے ارد گرد کے سب کا خیال رکھیے گا. اللہ کے حوالے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.